سارے واقعات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل فرمائے ہیں، اور ایک کتاب ان کی سیرت پر لکھی گئی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ پہلے اتنے بڑے بزرگ نہیں تھے، یہ اپنے زمانے میں پہلوان تھے۔ کون تھے؟ ریسلر جسے کہتے ہیں نا، اچھا ہاں، اور اپنے فن کے بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر۔ تو اس وقت بغداد میں بادشاہ وقت نے ان کے فن سے متاثر ہو کر ان کو رستم زماں کا خطاب دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ رستم زماں کا خطاب، اور پورے بغداد میں چیلنج کروایا تھا کہ جو ہمارے رستم سے کشتی لڑے گا ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ کیا دیں گے؟ منہ مانگا انعام۔ اتنا متاثر تھا وہ ان کے فن کا۔ چنانچہ ایک دن، میں مختصر سنا رہا ہوں، ایک دن ایک بہت دبلا پتلا آدمی جو شکلاً اور ظاہراً پہلوان نہیں لگتا تھا، وہ دربار میں آیا اور اس نے بادشاہ وقت سے کہا میں آپ کے رستم سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی رستم زماں کو چیلنج کیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا، دبلے پتلے اور ایک طرف رستم زماں، ایک طرف وہ دبلا پتلا آدمی، حیران ہو گیا بادشاہ۔ لیکن کچھ اس کے دل میں اس طرح کا خیال آیا، ہو سکتا ہے کچھ اس کے اندر کوئی ایسی روحانی طاقت ہو جس سے یہ لڑنا چاہتا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس دبلے پتلے آدمی کا چیلنج قبول کر لیا۔ کیا کر لیا جی؟ قبول کر لیا، اور کشتی کا وقت متعین کر دیا۔ وقت بھی متعین کر دیا، جگہ بھی متعین کر دی، اور اعلان کرا دیا کہ رستم کو کسی نے چیلنج کیا ہے، فلاں وقت میں فلاں جگہ کشتی ہو گئی۔ وہ دن آ گیا، وقت آ گئی، سارے اراکین سلطنت وہاں جمع ہو گئے، خود بادشاہ وقت بھی آ گئے، اور دونوں پہلوان اکھاڑے میں بیچ میں اتر گئے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے اگر کبھی دیکھا ہو، اکھاڑے میں جب کشتی ہوتی ہے تو دو پہلوان ہوتے ہیں نا، وہ شروع میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب یہ ہاتھ ملا رہے تھے تو اس دبلے پتلے پہلوان نے چپکے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یوں کہا کہ میں سید ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں، اس وقت ضرورت مند ہوں، بادشاہ کا انعام چاہتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ جب حضرت جنید نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی دبلے پتلے سید صاحب کے کان میں یوں کہا آپ فکر مت کیجیے۔ مصنف جو کتاب کے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سے شریف النفس تھے۔ بعض طبیعتیں اندر سے شریف ہوتی ہیں، خاندانی شرافتیں کچھ ہوتی ہیں۔ چنانچہ کشتی شروع ہوئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو رستم زماں تھے، اور بادشاہ نے ان کو رستم زماں کا ٹائٹل دیا تھا، انہوں نے دو چار ہاتھ ادھر ادھر مارے اور وہ نیچے گر گئے، اور یہ دبلے پتلے پہلوان صاحب سید صاحب ان کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یعنی گویا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رستم زماں کشتی ہار گئے۔ اوہو، سارا میدان میں سب حیران اور پریشان، اور سب نے دانتوں میں انگلیاں دے لی، رستم کو ہرا دیا، رستم کو ہرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کشتی دوبارہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دوبارہ ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ کشتی دوبارہ ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے پھر دو تین ہاتھ ادھر ادھر مارے اور وہ گر گئے، اور سید صاحب سینے پر سوار ہو گئے۔ رستم زماں ہار گئے۔ چنانچہ
بادشاہ نے ان کو بلا کر جو انعام متعین تھا وہ ان کو دے کر ان کو تو رخصت کر دیا، اور رات کی تنہائی میں حضرت جنید کو اپنے دربار میں بلایا اور پردے گروا کر ان سے پوچھا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم کشتی ہار جاؤ، تم بتاؤ، تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ بتانا نہیں چاہتا تھا، بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے اللہ کا واسطہ دیا ہے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سید حضور علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور ضرورت مند تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا، یہ میں نے ایسا کیا۔ تو بادشاہ وقت نے یوں کہا کہ ان کو جو کچھ انعام دینا تھا وہ میں نے دے کر ان کو روانہ کر دیا، اب آپ بتائیے آپ کو کیا انعام چاہیے، آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ سے کیا لیں گے، جن کے لیے کیا ہے انہی سے لیں گے، جن کے لیے کیا ہے انہی سے لیں گے۔ چنانچہ مصنف صاحب نے لکھا ہے کتاب میں، رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جنید کو خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا، جنید اپنا منہ لاؤ، اور اپنا لعاب دہن حضرت جنید کے منہ میں ڈالا اور یہ فرمایا کہ تم نے میری اولاد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، تم نے میری اولاد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، تم کو وقت کے اولیاء اللہ کا سردار بنایا جاتا ہے۔ تو وہ پہلوان سے کیا ہو گئے، حضرت جنید بغدادی